دوسری چیز ہے انوائرمنٹل اسٹریس. پولوشن بہت بڑھ گئی ہے. زیادہ تر مرد گھر سے باہر نکلتے ہیں کمانے کے لیے تو وہ پولوشن کا سامنا زیادہ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو خواتین. تو یہ جو انوائرمنٹل پولوشن ہے وہ بھی زیادہ جا کے مردوں کو افیکٹ کر رہی ہے. ایک ہو گیا کام کا اسٹریس, ایک ہو گیا فائنینسز کا اسٹریس, ایک ہو گیا انوائرمنٹل اسٹریس. اچھا اب ہو کیا رہا ہے, اب ان سارے اسٹریسز سے لڑنے کے لیے وہ اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں. اسموکنگ تو خود سپرم کی دشمن ہے. جب وہ اسموکنگ شروع کرتے ہیں اسٹریس میں آ کے تو جو بچے کچھ اسپرم تھے وہ بھی مزید نیچے بیٹھ گئے. اب مجھے بتاؤ اسپرم بیچارہ کہاں جائے. پھر اس سب کی تھکاوٹ کے بعد جب وہ گھر آتا ہے تو گھر میں ایک الگ اسٹریس شروع ہو جاتا ہے, ساس بہو کی لڑائی. پورے دن کی جو لڑائیاں جو شکایتیں ہیں وہ اس بیچارے نے سننی ہیں. ٹھیک ہے, سو مرد پہ مجھے ترس بھی کبھی کبھار آتا ہے, جو سچی بات ہے کہ اس بیچارے نے اپنی فیملی یعنی کہ اپنی ماں کو, اپنی بہنوں کو بھی مینیج کرنا ہے اور اپنی بیوی کو بھی مینیج کرنا ہے. اس کو یہ بیلنس اسی کو مینٹین کرنا پڑنا ہے. اب وہ بیلنس مینٹین کرنا ہر فیملی میں آسان نہیں ہے. آسان نہیں ہے. ڈیفیکلٹ پیرنٹس بھی ہوتے ہیں, ڈیفیکلٹ وائفس بھی ہوتی ہیں. سو اتنے اسٹریس کے بعد جب وہ گھر آتا ہے اس کو تب بھی سکون نہیں مل رہا. تو سپرم بیچارہ کہاں جائے جو اتنا نازک سا سیل ہے, جو سب سے جلدی اسٹریس لے جاتا ہے, وہ ویک ہو جاتا ہے. یہی ریزنز ہیں کہ وہ ویک ہونا شروع ہو گئے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے نا, کچھ پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ ویسے ہی اسٹریس زیادہ لیتے ہیں. ایسے مردوں میں سپرم اور مزید ویک ہوتے ہیں. جو ہیپی گو لکی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, جو اتنا ذہن پہ نہیں پریشر لیتے یا دل پہ بات نہیں لیتے, ان کے کمپیریٹیولی بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے. پلس لائف اسٹائل تو ہے ہی ہے, لائف اسٹائل ایکسرسائز سب نے چھوڑ دی ہے. کیا بچیاں اور کیا بچے. اب وہ یہ کہتے ہیں, جب ہم لڑکوں سے جب پوچھتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں, کہتے ہیں میڈم اتنی ٹف لائف ہے کہاں پہ کروں ایکسرسائز, نوکری آورز اتنے زیادہ ہیں, 10 بجے تو میں گھر آ رہا ہوتا ہوں, تو مجھے بتائیں میں ایکسرسائز کہاں بیچ میں لاؤں. سو انفارچونیٹلی یہ سارا کچھ ہمیں ایکسرسائز سے بھی روک رہا ہے اور وہ بھی ہمارے اگینسٹ جا رہی ہے. ٹھیک ہے میم, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ کچھ کپلز آپ کے پاس شادی کے 1 سال بعد بھی آ جاتے ہیں, 2 ماہ بعد بھی آ جاتے ہیں, تو کچھ ایسے کپلز بھی آتے ہوں گے جن کا پہلا ایک بچہ تو نیچرلی ہوتا ہو لیکن بعد میں نہ ہو رہے ہو, تو وہ IVF تب ٹرائی کر رہے ہوں. بالکل, اس کو ہماری ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں سیکنڈری انفرٹیلٹی. سیکنڈری کا مطلب ہے کہ پہلے تو پریگننسی ہو گئی, اب دوسری بار کلک نہیں کرا, تو بہت ساری چیزیں جسم میں بدل جاتی ہیں. تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ کا پہلا بچہ فوراً ہو گیا تھا تو دوسرا بھی آپ فوراً کنسیو کر لو گے. یہ بھی کبھی کبھار ہماری تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے کہ ہم پہلا تو ٹائم سے کر لیتے ہیں, دوسرے کے بیچ میں ہم گیپ کر دیتے ہیں فور ویریس ریزنز. مے بی کہ خاتون اور جو اس کا ہسبینڈ ہے دونوں کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم تھوڑا فائنینشلی بہتر ہو جائیں پھر اگلا بچہ لائیں گے, یا مے بی دونوں کی جاب ریکوائرمنٹس ایسی تھیں کہ وہ تھوڑا سا گیپ دینا چاہ رہے تھے. تو اب یہ ہو گیا کہ جب وہ دوسرے کے لیے آئے ہیں, لیٹ سے وائف کی ایج ہو گئی 38, ہسبینڈ ہو گیا 45, ایج فیکٹر آ جاتا ہے بیچ میں. بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ون آف دا فیکٹرز از ایج. وہ جو میں نے وہ کہا تھا کہ وائف کی ایج از اے میجر فیکٹر. ہسبینڈ کی بھی یس, بیکاز سپرم اب بہت تیزی سے ویک ہو رہے ہیں, تو ہسبینڈ کی بھی ایج میٹرز اے لاٹ, لیکن اس سے بھی زیادہ وائف کی ایج میٹرز. آئیڈیل ایج کیا ہوتی ہے IVF کے لحاظ سے, جو آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں بہت اچھا ہے IVF کروانا؟ صرف اگر IVF کو چھوڑ دو, فرٹیلیٹی کے حوالے سے اگر بات کریں, آئیڈیل ایج ہے 20 اینڈ ارلی 30s. جو پرانے زمانے میں کہتے تھے نا شادی جلدی ہو جانی چاہیے, ٹیکنیکلی سائنس اس کو انڈورس کرتی ہے. وہ کہتی ہے بھائی ینگ ہوتے ہیں جب دونوں, چانس بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے 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 ٹائم بڑھتا جاتا ہے مسئلے مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں باڈی میں. گرل کی میکس 30 اور جو بوائے, ہاں 35 تک, 35 تک فرٹیلیٹی اچھی ہوتی ہے. 35 کے بعد ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ بھی تیزی سے خواتین کے اندر. اور 40 کے بعد تو چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں. اور مرد کی 40 کے بعد ایک دم سے فال آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.